بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ قاضی صاحب نے آج 6 ججز کے خط پر جو جواب دیا ہے اس کے بارے میں تو آپ جان چکے کہ آج سماعت ہوئی، اس سماعت کے دوران کیا ہوا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ قاضی صاحب سے کون کون کل مل رہا ہے۔ ایک تو آن دی ریکارڈ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل دن 2 بجے اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے ان کے ہمراہ جائیں گے اور قاضی صاحب سے ملاقات فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم شخصیت کون سی ہے جو کل دن 10 سے 11 کے درمیان قاضی صاحب سے ملاقات کرے گی؟ یہ خفیہ ملاقات ہوگی اور اس میں پاکستان کی 2 طاقتور ترین شخصیات ہیں جو قاضی صاحب سے کل بند کمروں کے پیچھے خفیہ ملاقات کریں گی اور ان 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گی۔ اس کے علاوہ جب ان طاقتور شخصیات کے پاس یہ ساری رپورٹ جائے گی تو ان کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ آج ان کی یہ ملاقات دن 2 بجے ہونی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے اور یہ ملاقات دن 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا اور ججز کے خط کی آئینی و قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ یہ اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ یہ اجلاس جاری رہا جی 2 گھنٹے تقریباً 12 منٹ۔ اس کے بعد دوسری اہم خبر یہ تھی کہ اس خط پر جو فل کورٹ ہوا اس کے درمیان کیا خاص چیزیں ہوئیں۔ فل کورٹ میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے۔ فل کورٹ اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا کہ ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خفیہ اداروں کے عدالتی معاملات میں جو مداخلت ہے اس الزام پر فل کورٹ اجلاس طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے اس سلسلے میں اٹارنی جنرل منصور عثمان سے مشاورت بھی کی تھی، جس کے بعد فل کورٹ ترتیب دیا گیا تھا۔ اس فل کورٹ کے بعد 6 ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے تو اس فیصلے میں یہ نہیں کہا تھا۔ یہ تو ڈیمانڈ تھی ان کی کہ جنرل فیض نے مجھے پریشرائز کیا تھا تو اس بارے میں تفتیش کی جائے۔ شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا اسے لارجر آسپیکٹ میں دیکھا جائے، لیکن قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ کی مراعات جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ملنی ہے وہ بحال کی جاتی ہیں اور آپ اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھ سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے چھینا تھا جسٹس مظاہر علی نقوی سے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے نام کے ساتھ جسٹس کا لفظ نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد جو الزام تھا کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، ان کی معاونت کس نے کی، انڈرمائن کرنے والے کون لوگ تھے، سب کو جواب دے کیا جائے تاکہ یہ عمل دہرایا نہ جا سکے۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں کی کہ ایسی صورتحال کو کیسے رپورٹ کریں۔ خط میں ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی ہے، پوچھا ہے کہ ایگزیکٹو بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارروائیوں پر رپورٹ اور رد عمل سے متعلق جج کی کیا ڈیوٹی ہے۔ یہ کارروائیاں ایک جج کے سرکاری کام میں مداخلت کے برابر ہے۔ سو یہ سٹوری تو آپ جان چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک سماعت ہو چکی ہے اور ممکنہ طور پر آج یہ جو ہے سماعت دوبارہ ہوگی اور اس میں قاضی صاحب اس سماعت سے پہلے یہ ملاقاتیں کر چکے ہوں گے۔ جو عام شخصیات سے ملاقاتیں ہیں ان میں کیا ہوگا جی، ملاقات ہوگی اور فیصلہ ہوگا کہ اس خط کو کیسے قانون اور آئین کے دائرے میں دیکھنا ہے، کون سی قانون کی کون سی شق اور آئین کی کون سی شق ہے، اس کو ملا کے پڑھیں۔ تو ججز جو ہیں انہوں نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ شاید ایک ممکنہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا ممکنہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کا پیک اپ کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا۔ 2 سال میں عدلیہ نے جو کچھ کیا اس کا پیک اپ شروع ہو جائے گا۔ اس کو جو طاقتور شخصیات ہیں وہ
रिवील करेंगी कि वो रिज़ाइन करेंगी। ताकतवर शख्सियात जिन के नाम सामने आएंगे, अभी तक नाम सामने नहीं आए सिवाय एक नाम के, जिनके बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जो जजेस थे हाई कोर्ट के, उनको यकीन दहानी कराई थी कि ये अब आप पर दबाव नहीं डालेंगे, इनका फ़ोन आपको नहीं आएगा। तो मुमकिन तौर पर दो बड़े इस्तीफे आ सकते हैं, और बड़ी वाली शख्सियत जो है जिनको आप बेहतर जानते हैं, वो ताकतवर तरीन शख्सियत ये कहेंगी कि मुझे तो इसका इल्म नहीं था कि ये आवाज़ें जो आना शुरू हुई हैं, जो अदलिया के साथ हो रहा था, जो सारे पाकिस्तान में जितने भी मामला सियासतदानों के साथ चल रहे थे, पुलिस के साथ चल रहा था, सहाफ़ियों के साथ चल रहा था, मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा था, बिजनेसमैन के साथ जो कुछ हो रहा था, इनके कसूरवार तो ये शख्सियात जो हैं दो, ये कसूरवार नहीं थी, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। मुझे तो इसका इल्म ही नहीं था, सब कुछ किया दरा इनका है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो होगी एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात, जो मुमकिन तौर पर दो चीज़ें उस ताकतवर शख्सियत की जब काजी साहब के साथ मुलाकात होगी, बंद कमरों के पीछे ये अहम मुलाकातें होंगी, तो मुमकिन तौर पर दो फैसले आ सकते हैं, दो बड़े इस्तीफे या फिर 6 जजेस की कुर्बानी। वो देखना यह है कि इनमें से काजी साहब अब जब तारीख रकम हो रही है, तारीख अपना धारा सीधा कर रही है, जो 22 माह में हो चुका उसको सीधा करने की कोशिश हो रही है, तो उसके बाद काजी साहब कौन सी साइड पर खड़े होते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ जो उनकी तरफ देख रहे हैं, जिनके वो इस वक्त सरबराह हैं हाई कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस, या फिर वो ताकतवर शख्सियात के साथ खड़े होंगे कि मुझे तो इसका इल्म नहीं था। ये दो शख्सियात जो हैं वो सब कुछ करने, वो अपनी मर्जी से कर रही थी, इन सारी फस्तायत और इन सब गैर कानूनी कामों की गैर आइनी जो काम हुए उनके जिम्मेदार ये दो शख्सियात थी, उनके आ जाएंगे इस्तीफे और मामला हो जाएगा रफा दफा, जिनकी तरफ इशारा किया है जनाब 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इसके साथ साथ जो सेनेट का आज अहम लोग सामने आए, उनमें से कंपैरिजन थोड़ा सा मैंने तैयार किया था कि आपके लिए एक्सक्लूसिव किस्म का एक कंपैरिजन तैयार करूं कि पीटीआई के जो लोग जीत कर सामने आए हैं बिला मुकाबला, दो लोग, उनका अगर मुकाबला करें उन लोगों के साथ, एक तो बलोचिस्तान से अहम शख्सियत जो बिला मुकाबला जीत कर आई हैं, और दूसरी मुस्लिम लीग नून के वो हीरे जो अब सेनेटर के नाम जिनके साथ लिखा जाएगा, जनाब परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब अतालीक ही समझे जाते हैं, पहले नवाज शरीफ साहब के और फिर मरियम नवाज के। ये वो हैं जो सारी तकरीरें लिखते थे और वोट को इज्जत दो का बयानिया जिन्होंने लिखकर जनाब मोहतरम अल मकाम नवाज शरीफ साहब के हाथ में दिया था कि आप ये नारा लेकर निकलें तो लोग आपके पीछे भागेंगे और लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को हाथों हाथ लेंगे। इनका नाम आया था डॉन लीग्स में, और उस वक्त उनकी सपुत्री का नाम, इनका नाम चौधरी निसार और तारक फातमी, इसके अलावा डॉन के वो सिरल अलमेडा साहब जो थे उनका नाम आया था। तो पहली कुर्बानी जो दी गई थी वो दी गई थी तारक फातमी साहब की, उसके बाद दूसरी कुर्बानी हुई थी जनाब परवेज रशीद साहब की। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इन्हें अपनी पार्टी में भी कोई ओहदा नहीं दिया, ना ये सेनेटर है, ना एमएनए बने, ना एमपीए बने। लेकिन आजकल ये मरियम नवाज साहिबा का बिल्कुल राइट साइड पे इजलास जो भी होता है उसमें बैठते हैं और उनके तालीक का काम कर रहे हैं, वो उनको सियासत सिखा रहे हैं। अब इनका नाम आ गया जनाब सेनेटर की लिस्ट में। इसके बाद मुस्लिम लीग नून का दूसरा बड़ा नाम, जिसकी वजह से ख्वाजा साद रफीक को ना की गई थी कि आपको सेनेट का टिकट नहीं देना, वो हैं जनाब नासिर भट्ट साहब, पिंडी के। ये हमेशा लंदन में नवाज शरीफ साहब के दाईं साइड पे खड़े आपको नजर आते रहे। ये वो शख्सियत है जिन पर मुबैना तौर पर कुछ कत्ल का इल्ज़ाम है, और उसकी सज़ा जो वाकफाने हाल है वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने इनकी वो सज़ा माफ़ कर दी थी। तो ये हीरा भी वो ढूंढ के लाए हैं। इसके बाद बात करते हैं जी तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब वो शख्सियत है जिन्होंने जजेस के खिलाफ जुबान दराजी की थी, तौहीन की थी, उनको 5 साल की सज़ा हुई थी, वो इलेक्शन से बाहर हो गए थे, उनको एनए 96 का टिकट भी अपने हल्के से नहीं दिया था मुस्लिम लीग नून ने, जिनकी सिफारिश बार बार मरियम नवाज साहबा ने की थी कि अब्बा जान इसको टिकट दे। उनके वालिद को एमपीए का टिकट दिया गया था और उसके बाद इनको इस वादे पर बिठा दिया गया था कि इनको सेनेट का टिकट जो है वो जारी किया जाता है। माशाल्लाह उनको सेनेट का टिकट जारी कर दिया, वो बिला मुकाबला मुंतखब होकर सेनेट में पहुंच चुके हैं। इसके बाद दो अहम शख्सियात जो
اتنے بڑے ہیرے ہیں جو نگران سیٹ اپ کے اندر تھے، جو بہت ہی طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہیرا تو ہے انوار اللہ کاکڑ، پہلے سینٹ سے ریزائن کیا، نگران وزیر اعظم بنے، پورے 6 ماہ عیاشی کی گزارے، انٹرویو پہ انٹرویو، یہ جا وہ جا، بیرونی دورے کیے، قومی خزانے پر 6 ماہ عیاشی کرنے کے بعد اب جب گھر بیٹھے ہیں تو ان کے آقاؤں نے انہیں دوبارہ ماشاءاللہ سے سینٹ کا ٹکٹ دلوایا، اور اب وہ بلا مقابلہ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو کر آگے ہیں سینٹ میں۔ اب مقابلہ ہوگا چیئرمین سینٹ کے لیے جناب انوار اللہ کاکڑ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت طاقتور کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہوں گے یوسف رضا گیلانی صاحب۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پیور قربانی جو دی ہے نا جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے، وہ یہ کہ پہلے سینٹ چھوڑا، پھر الیکشن لڑا، ملتان سے الیکشن مبینہ طور پر جیت کر سامنے آئے، اور اس کے بعد اس ووٹ دینے کے بعد وزیر اعظم کو اور صدر کے انتخاب کے بعد قربانی دی اس سیٹ کی، اور دوبارہ اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہو کے اب سینٹ میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو زندگی میں ریسنٹ پاسٹ میں سب سے بڑا ہیرا اپنی زندگی کا دیکھا نا، جس کو اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب انہیں اپنا پتر کہتے ہیں، جناب جو ہیں شباز شریف صاحب انہیں محسن سپیڈ کہتے ہیں، اور باقی ان کے بارے میں دعوے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور شخصیت ہے۔ وہ بھی آگے ہیں، تمام اتحادیوں کے متفقہ طور پر کینڈیڈیٹ بن کر سینیٹر بن گئے ہیں۔ وزیر داخلہ وہ پہلے ہی بن گئے تھے، چیئرمین پی سی بی وہ پہلے سے ہیں، تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے ترقی کرتے کرتے وہ وزیر اعظم ہی بن جائے۔ اس کے بعد ایک اور ہیرا جو سینیٹر بنا ہے وہ ہے احد چیمہ صاحب۔ احد چیمہ صاحب تقریباً پچھلے ایک ہفتے میں بہت زیادہ خبروں میں ہے، وہ ہے ایچیسن کی بچوں کی فیس معاف کرنا، ان کے معاف کرانے کا جو خبر تھی وہ بہت زیادہ میڈیا میں بڑھا چڑھا کے بھی آئی کہ ایچیسن کے پرنسپل کے ساتھ ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اس ملک کی 77% آبادی سرکاری اسکولوں میں یا جو انگلش میڈیم ہے جن کی کم فیسیں ہوتی ہیں وہاں پڑھتے ہیں، باقی 33% باقی 23% جو لوگ ہیں نا ان کا یہ مسئلہ ہے ہائی کلاس کا، کہ وہ ایچیسن میں پڑھیں یا برن ہال میں پڑھیں یا کسی آئی بی ایم میں، جتنے بھی پڑھنا ہے وہ ان کی افورڈ کرنے پر ہوتا ہے۔ تو سارا ملک لگ گیا تھا ایچیسن کا، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، یہ لیڈز کی لڑائی تھی، لڑتے آپس میں فیصلہ کر لیتے۔ تو یہ نیب زدہ بھی ہے، ماضی پہ ان کے نیب پر کیس بھی چلتے رہے ہیں، اور ان کے یہ مڈل کلاس فیملی سے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کچھ دن پہلے ہی وہ ہمارے دوست رائے ثاقب کھرل صاحب انہوں نے ان کے ایسٹس بھی جو ہے نا نکال کے ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ تو ماشاءاللہ یہ ہو گیا ایک اور ہیرا جو سینٹ میں آیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پی ٹی اے کے دو سینیٹر جو ہیں بلا مقابلہ جیت کر سامنے آئے۔ ایک حامد خان صاحب پر کچھ چیزیں تو ہیں قابل اعتراض کہ انہوں نے امتیاز عالم کو ٹکٹ دلوائی تھی، اس کے بعد مصطفیٰ کدوال صاحب جو جیلم سے تھے ان کو ٹکٹ دلوائی تھی۔ مبینہ طور پر ان پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ بلے کا کیس انہوں نے ٹھیک طرح سے نہیں لڑا تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی اے کے ہاتھ سے بلہ نکل گیا تھا۔ یہ بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے۔ آج جو کل معاملہ تھا 6 ججز پر سماعت کا سپریم کورٹ میں، اس میں بھی ابھی تک یہی بات سامنے آئی ہے کہ میڈیا ٹاک جو منع کی تھی کہ انصاف لائرز جو ہیں یا پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ میں میڈیا ٹاک نہ کریں، یہاں نہ کریں بلکہ G8 میں اپنے دفتر میں کریں، تو اس کے پیچھے بھی ابھی تک کی یہ اطلاعات ہے مبینہ طور پر ان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی MWM کے متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے جناب علامہ ناصر عباس صاحب، وہ بلا مقابلہ جیت کر آئے ہیں۔ انہوں نے دوستی بھی نبھائی ہے اور حق بھی ادا کیا ہے وفا کا، عمران خان صاحب کے ساتھ ہر مشکل وقت میں یہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، یہ اہل تشیع ہیں۔ لیکن دیکھیں کیا عمران خان کی سیاست کا کمال ہے، نمائندے یہ پی ٹی اے کے ساتھ ان کا اتحاد، سب پی ٹی اے یہ گئے سنی اتحاد کونسل میں، سنی جماعت اور سنی اتحاد کونسل نے الیکٹ کیا ہے جناب علامہ عباس ناصر کو۔ تو شیعہ سنی اتحاد کی اس سے عمدہ مثال کیا ہو سکتی ہے جو علامہ عباس ناصر صاحب کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ تو یہ ہے آج کی عام خبریں اور ان پر تبصرہ، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔